الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اسلم حقانی صاحب زادک اللہ علما وعملا، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد خلیل احمد ضیائی صاحب زیدہ اقبالہ، دیگر معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، آج ہم سب میزبان مکرم عزت مآب محترم قربان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی خصوصی دعوت پر اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کے صلے میں اللہ تعالی محترم قربان صاحب کو اور جملہ محفل کے میزبانان کو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اسی محبوب کا دل و جان سے ادب کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محافل کو سجانا اور اہل محبت کو، اہل خانہ کو حضور کے ذکر خیر کے لیے جمع کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف کی سب سے ایتھینٹک شرح ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ امام نووی کے استاد ہیں امام ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں مشعر بمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعظیمہ فی قلب فاعل ذالک، جو حضور کے میلاد کی محفل کو سجاتا ہے، اس بندے کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی موجود ہے اور ادب مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ تو ایسی محافل یقیناً دلوں کو حضور کا محبت اور ادب عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ سرکار کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم حضور کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اور حضور کو خبر ہی نہ ہو کہ میرے دیوانے کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا، اگرچہ حضور کے صحابہ کرام نے سرکار کو اپنے ہاتھوں میں قبر شریف کے اندر اتارا اور قبر شریف میں دفن کیا، مگر آج بھی حضور اپنی قبر کے اندر جلوہ گر ہو کر پوری کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا بھی سکتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں اسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا اپنی قبر شریف کے اندر زندہ ہیں، پوری کائنات کو مثل دست دیکھ رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ شعروں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ گزارشات سننی ہیں۔ آج کی اس محفل کی وساطت سے ہم اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی عطا سے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ شب معراج چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور اس ملاقات کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بھی بنایا ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورہ سجدہ ہے، اور سورہ سجدہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے اپنے موسیٰ کو کلیم کو کتاب دی، اور اے محبوب آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں شک نہ کرنا۔ یہ کوئی روحانی، نورانی یا منامی ملاقات نہیں تھی، یہ حقیقی ملاقات ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ اور آپ کو مزید حیران کرنے کے لیے میں عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دنیا سے وصال فرما چکے، یعنی 2000 سال بعد اپنی قبر میں دفن ہونے کے 2000 سال بعد چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن ہونے کے بعد 2000 سال گزرنے کے بعد چھٹے آسمان پر ہمارے آقا سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو موسیٰ کے امام بھی اپنی قبر میں دفن ہونے کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے کوئی قصہ کہانی آپ کے سامنے نہیں پڑھی، قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ تو قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اپنے انبیاء کو یہ طاقت، یہ شان، یہ سعادت عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد زندہ بھی ہوتے ہیں، کائنات کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں،
اور اللہ کی عطا سے جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ شب معراج جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس پہنچے، تفسیر خازن کے اندر بات موجود ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، اپنے محبوب کو کہا کہ اے میرے محبوب، یہ جو سارے انبیاء جمع ہیں، ان سارے نبیوں سے ایک سوال کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کروں، آپ حضرات محبت سے سماعت فرمائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سنی صرف شعر سن کے نہیں جھومتے، سنی قرآن سن کے بھی جھومتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی، آپ کو بھی چاہیے سبحان اللہ کہنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر برکت کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، اے محبوب یہ سارے رسول جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے سوال کیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا پچھلی امتوں میں، شفقت مہربانی، کیا پچھلی امتوں میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق تھا، کوئی معبود تھا؟ یہ سے کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی پہلے بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تھا۔ یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن سے کر رہے ہیں؟ تمام انبیاء کرام سے، ان انبیاء کرام سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہیں جن کی امتوں نے قبروں کے اندر دفن کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ نوح علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ یہ سوال ان انبیاء سے کیا جا رہا ہے جو دنیا سے جا چکے، مگر اللہ نے ان انبیاء کو طاقت عطا فرمائی کہ وہ انبیاء جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں، پر میرے مصطفیٰ کے پیچھے شب معراج مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے سارے جمع ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قبر میں دفن ہونے کے بعد زندہ بھی ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ آج مسجد اقصی میں سارے نبیوں کے امام نے آنا ہے، اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اس نے امامت کروانی ہے، ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ سارے کے سارے انبیاء جو دنیا سے جا چکے، قبروں میں دفن ہو چکے، ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سمجھ تو آپ چکے ہیں، آپ کے ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمام انبیاء
دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں، تو سارے نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ کی عطا سے جہاں چاہے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ سیدی یا رسول زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں، تو ہمارے آقا بھی دنیا سے جانے کے بعد جہاں چاہیں جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بزرگوں کو سلامت رکھے۔ بزرگ بڑے باذوق آدمی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پنڈی میں ہوں تو جمعہ پکا ہمارے پاس پڑھتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلواتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ بڑی محبت والے آدمی۔ قرآن مجید کے بعد کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف بڑی رٹ لوگ لگاتے ہیں، ہمیں فلاں دلیل بخاری شریف سے دکھائیں۔ تو آئیے بخاری شریف سے یہ سمجھتے ہیں ہمارے آقا اپنی قبر میں زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تحقیق اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ یعنی میں خواب میں اپنے امتی کے پاس آ کے اس امتی سے جو فرماؤں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے امتی ہیں جنہیں آج بھی ہمارے آقا اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو خواب کے اندر دیکھا جا رہا ہے وہ تو حضور کی روحانی زیارت ہو رہی ہے، حضور کی نورانی زیارت ہو رہی ہے، منامی زیارت ہو رہی ہے، خواب کی حالت میں زیارت ہو رہی ہے۔ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ سرکار جب چاہیں جسمانی طور پہ بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے بخاری شریف پھر سنیے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے خواب میں حق اور سچ دیکھ رہا ہے۔ جسے آقا ایک مرتبہ حالت خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دیں، ان قریب ہمارے آقا اس امتی کو عالم بیداری میں بھی اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب میں مصطفیٰ اپنے اس امتی کو عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ ولا یتمثل الشیطان بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ بڑے شیطان حضور جیسا نہیں ہو سکتے تو یہ چھوٹے چھوٹے حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جو مجھے عالم خواب میں دیکھے گا ان قریب عالم بیداری میں مجھے دیکھے گا۔ اب بتائیے جو عالم بیداری میں سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار اسے روحانی زیارت کروا رہے ہیں یا جسمانی زیارت کروا رہے ہیں؟ اسی لیے اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی کے اندر فرماتے ہیں سرکار کے لاکھوں غلام ایسے ہیں
جو کبھی خواب میں سرکار کو دیکھتے ہیں، پھر عالم بیداری میں سرکار کو دیکھتے ہیں، جب عالم بیداری میں سرکار کی زیارت کرتے ہیں تو دین کے مسائل سرکار سے پوچھتے ہیں، سرکار عالم بیداری میں اپنے غلاموں کو آج بھی دین کے مسائل کا حل ارشاد فرماتے ہیں۔ جو حضور آج بھی اپنے غلاموں کو عالم بیداری میں دین کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، اسے حاضر ناظر نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ یہاں یہ بھی بتا دوں، خواہش تو ہر کسی کی ہے ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو، مگر یاد رکھیے سرکار اپنا دیدار اسے عطا فرماتے ہیں جس کی آنکھیں ہر قسم کی برائی دیکھنے سے پاک ہوتی ہیں۔ جو چوکوں میں چوراہوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتا رہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا رہے، اپنی ان پاکیزہ نگاہوں کو انڈیا کی فلمیں دیکھنے میں گندا کرتا رہے، وہ نگاہیں کبھی حضور کی زیارت نہیں کر سکتی۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا مقصد فقط اپنی آنکھوں اور کانوں کی لذت پوری کرنا نہیں ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کا مقصد سرکار کے علم و عمل کا میسج حاصل کرنا ہے۔ حضور اپنا دیدار آج بھی عطا فرماتے ہیں، مگر کسے؟ جس کی نگاہیں گندگی دیکھنے سے پاک ہوتی ہیں۔ اگر سرکار نے تاجدار گولڑا کو اپنا دیدار عطا فرمایا تو شہنشاہ گولڑا کی آنکھیں اس قابل تھیں کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکتی۔ اگر آج بھی کوئی اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کر لے اور گندی چیزیں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لے، مصطفیٰ اسے آج بھی اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں غیر محرم کو دیکھنا، دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھنا یہ چھوٹا سا جرم ہے، نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جب کسی کی آنکھ بھٹک جاتی ہے ان قریب پھر اس کا ایمان بھی بھٹک جاتا ہے۔ آنکھ غیر محفوظ ہو گئی تو ایمان غیر محفوظ ہو گیا، اور جس کی آنکھ بھٹک جاتی ہے خطرہ ہے کہ ایسا بندہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس پر ہمارے صوفیہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک شخص 40 سال تک مسجد میں اذان دیتا رہا، مؤذن تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ طرح آسان ہے، اذان کے وقت مسجد میں پہنچنا ذرا مشکل ہے۔ اذان دینے کے بعد پھر بیٹھنا پڑتا ہے، نماز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر نماز ختم ہوگی تو بابا جی کی جان چھوٹے گی۔ تو ایک بندہ 40 سال تک مسلسل مسجد میں اذان دیتا رہا۔ ایک دن کسی بازار میں گیا، اس کی نگاہ بٹکی اور ایک عیسائی عورت پہ پڑی۔ جب آنکھ بٹکتی ہے تو پھر دل بٹکتا ہے۔ دل نے، نگاہ نے جو کچھ دیکھا تھا دل نے اس کو قبول کیا اور کہا یہ تو بڑی حسینہ ہے، یہ تو محجبینہ ہے، یہ تیرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ وہ بدبخت اس عورت کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلا گیا اور جا کر کہنے لگا میرا دل تجھ پہ فریفتہ ہو گیا ہے، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عیسائی عورت جانتی تھی، وہ عیسائی عورت تھی کہ یہ مسلمانوں کی مسجد کا مؤذن ہے۔ اس نے کہا میرا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں عیسائی ہوں تو مسلمان ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے چاہتا ہوں، تیرے ساتھ شادی کروں گا۔ اس عورت نے کہا میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو میری شرط ہے، اسلام کو چھوڑ عیسائی مذہب قبول کر، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بدبخت نے وہاں کھڑے ہو کر کہا میں آج سے اسلام چھوڑنے اور عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نگاہ بٹکی تو ایمان بھی بھٹک گیا،
اور صرف یہاں تک بات نہ رہی، اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، جس جگہ میں کھڑی ہوں اسے نیچے والی منزل پر میرا باپ رہتا ہے، تو میرے باپ کو جا کر یہ ساری بات بتاؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علماء نے لکھا وہ نیچے اترا، اس کا پاؤں پھسلا، گرا، اور ایسا گرا کہ اس کی روح اسی وقت اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا ہی نہ ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آنکھ بٹکی، ایمان بھی بٹک گیا، جان بھی ضائع ہو گئی، ہاتھوں میں کچھ بھی نہ رہا۔ آج کی اس محفل سے یہ میسج لے کے جائیں کہ آئندہ جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف کبھی نگاہوں کو نہیں اٹھانا۔ اور آج کی اس محفل میں تہیا کر کے اٹھیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں گے۔ میں محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نگاہیں آپ بچا کے رکھیں، مصطفیٰ آپ کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، حضور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو سرکار آج بھی عالم بیداری میں اپنے غلاموں کو دیدار عطا فرما رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا سرکار آج بھی جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو کیا سوال ہوتا ہے؟ ان سوالات میں سے ایک سوال مردے سے یہ کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ ھذا اشارہ قریب کا ہے، اور رجل کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، انسان پہ ہوتا ہے، زندہ انسان پہ۔ مردہ کو میت کہا جاتا ہے، روح کو عربی میں روح کہا جاتا ہے، اور روح اور جسم جب ملیں تو اسے عربی میں رجل کہا جاتا ہے۔ ھذا قریب کا اشارہ، اور رجل سے مراد ذات مصطفیٰ کریم، اور آگے وضاحت ہے لمحمد، یہ جو تمہارے سامنے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ھذا قریب کا اشارہ، رجل سے مراد ذات مصطفیٰ، پتہ چلا سرکار مردے کے قریب جلوہ گر ہوتے ہیں، اور فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، مکہ شریف کا سب سے بڑا اس وقت ادارہ تھا مدرسہ سولتیہ، اس کے جو سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے ان کا نام تھا حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی۔ ان سے حضرت قبلہ عالم کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے سرکار ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا یہی عقیدہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسی بات تو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم فرمانے لگے کہ آپ اس مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بخاری شریف میں پڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مردے سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ہے یہ بخاری شریف میں حدیث بات؟ وہ کہنے لگے ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا اب مجھے بتائیے، ایک قبر بن رہی ہے مکہ میں، اسی وقت دوسری قبر بن رہی ہے مدینے میں، اسی وقت تیسری قبر بن رہی ہے پاکستان میں، چوتھی قبر بن رہی ہے انڈیا میں، ایک ہی وقت میں دنیا میں درجنوں سینکڑوں قبریں بن رہی ہیں، ہر قبر کے اندر مصطفیٰ ذاتی طور پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، بتائیے اسے حاضر ناظر نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدی یا رسول اسے حاضر ناظر نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب سے نسبت رکھنے والوں سنو، پھر وہ مدرسہ سولتیہ کے شیخ الحدیث سب سے بڑے استاد کہنے لگے اے مہر علی شاہ، آج سے پہلے بخاری شریف میں پڑھتا رہا، بخاری شریف پڑھاتا رہا، لیکن اس حدیث کا صحیح مفہوم آج مجھے آپ نے سمجھایا ہے۔
اللہ اکبر. مکہ کے سب سے بڑے شیخ الحدیث نے بھی مہر علی شاہ کو اپنا استاد مانا کہ حضور آج بھی قبروں کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں, ذاتی طور پر تشریف فرما ہوتے ہیں. جو محبوب ایک وقت میں لاکھوں درجنوں ہزاروں قبروں کے اندر جلوہ گر ہو سکتے ہیں, وہ محبوب جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. اسی لیے حضرت چراغ گولڑا شاعر حق زباں علامہ زماں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے آقا آپ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں, ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں, ایک کرم کی نظر ہم پہ بھی فرما دیجئے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں سر کے بغیر ہی تقریر کرنے کی, تاکہ 4-5 لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے, اور سمجھ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ لوگ, الحمدللہ گولڑا شریف کا فیض ہے. لیکن جب سر کے بغیر تقریر کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بے سرا ہے. میں نے کہا نہیں, جو گولڑا شریف کی دال کھاتا ہے وہ بے سرا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سارے اللہ اکبر, سبحان اللہ, پھر سارے محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ جو شعر کا آخری لفظ ہے نا کرنا, یہ اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا, اور حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اور اے مدینے کے تاجدار, آپ کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں, بڑے مقام عطا فرمائے ہیں. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا اللہ, کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. اور اے چراغ گولڑا, آپ سید ہیں, غوث پاک کے بیٹے ہیں, مہر علی شاہ کے پوتے ہیں. آپ بتائیے سید وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے, سید وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے, کیا سید وہ ہوتا ہے جو کسی صحابی کو پاؤں کی جوتی کہے؟ آپ فرماتے ہیں نہ میرا تو یہ عقیدہ ہے, ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام. کسی صحابی کو پاؤں کی جوتی کہنے سے پہلے کم از کم پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے پوچھ لیا ہوتا کہ کیا کسی صحابی کو پاؤں کی جوتی کہنا چاہیے. الحفیظ الامان, یہ دور بھی آنا تھا کہ کسی نے خود کو سید کہلوانے کے بعد صحابی رسول کو پاؤں کی جوتی کہنا تھا. ارے نادان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی وہ ہیں, کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے اللہ تمہیں ہدایت کا رستہ عطا فرما دے گا. وہ تو معیار ہدایت ہے, جو معیار ہدایت کو پاؤں کی جوتی کہے وہ خود ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں نہ, صحابہ کی شانیں عظمتیں ذاتیں بڑی بلند ہیں. صحابہ کرام نے جن نگاہوں سے سرکار کو دیکھا, ہم تو ان کی نگاہوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ان صحابہ کی
پر اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پہلے مصرے میں کیا کہا؟ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مقطع میں آ کے کہا کہ مجھے یقین ہے قیامت کے دن حضور مجھ پہ نظر ڈال ہی دیں گے، اور سرکار قیامت کے دن نظر کر دیں تو پھر بیڑا پار ہی ہے۔ مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا آج بھی جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیات اور بخاری شریف سے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیے، جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ اور 9 دن مسلمانوں کی خلافت فرمائی، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق بنے، آپ نے 10 سال 6 ماہ اور 5 دن مسلمانوں کی خلافت فرمائی، آپ کا وصال ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ بنے سیدنا عثمان غنی، آپ نے 11 سال 11 ماہ اور 9 دن مسلمانوں کی خلافت فرمائی، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ سرکار کے وصال سے لے کر سیدنا عثمان غنی کے وصال تک یہ جو درمیانی عرصہ بنتا ہے یہ 24-25 سال بنتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کے آخری دن کی بات ہے، یعنی سرکار کے وصال کے 25 سال بعد کی بات۔ حضور قبر میں دفن ہو چکے 25 سال کے بعد، اور یہ بات لکھی کس نے ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں لکھی۔ اور وہ لوگ جو سرکار کے حاضر ناظر ہونے کے منکر ہیں، ان کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں اس بات کو لکھا ہے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، ڈیری حسن آباد پٹھانوں والی مسجد بالکل دور نہیں ہے، جس کو حوالہ جب چاہیے میرے پاس تشریف لائیں، چائے کا وقت ہوا چائے پلاؤں گا، کھانے کا وقت ہوا کھانا کھلاؤں گا، اور ساتھ حوالہ بھی دکھاؤں گا۔ جمال الاولیاء کے صفحہ 60 کے اوپر یہ بات موجود ہے، اور اشرف علی تھانوی نے خود دیگر محدثین کے حوالہ جات دے کر اس بات کی تصریح کی ہے، یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، یہ واقعہ عالم بیداری کا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معصور تھے، بلوائیوں نے جب آپ کو معصور کیا، اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کو ملنے کے لیے اندر گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے مجھے کہا مرحبا یا اخی، اے ہمارے بھائی مرحبا، تشریف لائیے۔ ساتھ ہی فرمایا رأیت رسول اللہ، میں نے ابھی ابھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے مراد خواب میں دیکھا ہے، میں نے کہا نہیں، اگر حضرت عثمان غنی نے خواب میں دیکھا ہوتا تو فرماتے رأیت رسول اللہ فی المنامی، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ کب؟ سرکار کے وصال کے 25 سال کے بعد۔ میں نے ابھی بھی حضور کو دیکھا، سرکار نے مجھے آ کے فرمایا اے عثمان کیا تجھے معصور کر دیا گیا؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کیا عثمان غنی
تجھ پہ 40 دن ہو گئے پانی بند ہے؟ میں نے کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں مجھے پیاس بڑی سخت لگی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور نے میرے لیے ڈول لٹکایا، میں نے ڈول منہ کے ساتھ لگا کے پانی پیا، بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، مجھے اس پانی کی ٹھنڈک سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کروں اور اس مشکل سے تجھے نکال دوں، اور اگر تو چاہے تو شہادت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد آج افطاری ہمارے ساتھ کر لے، یعنی ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو شہادت کو پسند کر لے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے عبداللہ بن سلام میں نے افطاری سرکار کے ساتھ کرنے کو پسند کیا ہے۔ میں نے حضور سے عرض کی آقا مجھے مزید زندگی نہیں چاہیے، میں اب آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا اسی دن حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا۔ اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی یہ واقعہ لکھا۔ یہ واقعہ یاد رکھنے کے بعد، ذہن نشین کرنے کے بعد سنیے، اس واقعہ کے اندر اہل سنت کے 4 عقیدے موجود ہیں۔ 4 عقیدے۔ پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو یہ پورا واقعہ کبھی بھی پیش نہ آتا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تاجدار مدینہ اپنی قبر میں ماشاءاللہ زندہ لوگ بیٹھے ہیں، بولیے سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہمارا عقیدہ یہ ہے آقا قبر کے اندر جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اگر سرکار قبر میں تشریف فرما ہو کر کائنات کو نہ دیکھ رہے ہوتے تو سرکار کو کبھی پتہ نہ ہوتا عثمان غنی پہ پانی بند ہے، عثمان غنی کو معصور کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں سرکار کو پتہ ہونا اس بات کی دلیل ہے سرکار قبر میں لیٹ کر بھی اپنے ہر امتی کے ہر حال سے آگاہ ہے۔ تیسرا ہمارا عقیدہ آقا جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کو 25 سال کے بعد عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا، پتہ چلا ہمارے آقا قبر میں دفن ہونے کے بعد جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ آ کر حضرت عثمان غنی کو کیا فرمایا کہ اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں اور تجھے اس مشکل سے نکال دیں، اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں۔ پتہ چلا عام مردہ مر جائے اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، مگر تاجدار مدینہ وصال کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد آج بھی پوری کائنات کے اختیارات رکھتے ہیں، بے اختیار نہیں ہے۔ آج بھی اللہ نے حضور کو اختیارات عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں عقیدے اس واقعے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اگر یہ واقعہ کوئی عام سا واقعہ ہوتا اور جب حضرت عثمان غنی کو حضور کا دیدار ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی کو چاہیے تھا نا حضور کو کہتے یا رسول اللہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہے، الیاذ باللہ آپ تو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، آپ یہاں پر میرے پاس کیسے آ گئے؟ کوئی شک پریشانی حضرت عثمان غنی کا سامنا نہ کر سکی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ تھا میں جس پاسے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے۔ ماشاءاللہ لنگر آ چکا ہے، دیگیں آ چکی ہیں، وہ آپ نے کھانا ہے ہم نے بھی کھانا ہے، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی بلند آواز سے فرمائیے تو صحیح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لنگر ہم نے کھانا ہے مگر کم از کم پہلے لنگر کے قابل تو ہو جائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے لاتے رہیں، آرام سے رکھتے جائیں۔ بس آخری میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی کا عقیدہ سنیے، میں جس پاسے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے، ہر شے جو
کرے صدقے سرکار مدینہ تو۔ اللہ اکبر، ذرا ذہن میں غازی ممتاز حسین قادری شہید کو لائیے، ذرا ذہن میں علامہ خادم حسین رضوی کو لائیے، پھر یہ شعر سنیے۔ ہر شے جو کرے صدقے سرکار مدینہ تو، ہر شے جو کرے صدقے سرکار مدینہ تو، سلطان مدینہ بھی اودی جھولی نو بھر رکھ دے، سلطان مدینہ بھی اودی جھولی نو بھر رکھ دے۔ آج بھی سرکار اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم کسی دوست سے جھوٹ بولتے ہیں اس وقت بھی حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ساری رات محفلوں میں بیٹھ کر غلامی رسول میں موت ہے قبول کے نعرے لگانے کے بعد فجر کی نماز کے وقت ہم چادر تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب سرکار کا خود کو حقیقی امتی کہنے کے بعد صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام سرکار کی سنت کاٹنے والا کرتے ہیں، اس وقت بھی تاجدار کائنات ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی دوست اور بھائی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں اس وقت بھی سرکار ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم 1 نمبر پیسہ لے کر کسی دوست اور بھائی کو 2 نمبر چیز دیتے ہیں اس وقت بھی حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح تمام ایمانیات کی بنیاد عقیدہ صحیحہ ہے، اسی طرح تمام عبادات کی قبولیت کا معیار اور بنیاد رزق حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر رزق حلال نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، اور اگر رزق حلال ہے تو تمام عبادات قبول ہیں۔ آج میرا اور آپ کا گلہ ہے کہ اللہ نماز قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَمُطْعِمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ الدُّعَاء۔ آقا فرماتے ہیں جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، بتاؤ اس کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ نوکری تو 12 گھنٹے کرنے کی تنخواہ لے رہے ہیں، جب 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد گھر آ جاتے ہیں تو بتائیے پھر ان کی تنخواہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ ہمارا باپ 1 نوکری کرتا تھا، پورا خاندان پل جاتا تھا، ہم 3 نوکریاں کرتے ہیں، 1 خاندان نہیں پل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال کا نہیں ہے۔ رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، اللہ عبادات کی توفیقات بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔